کوئی بے کسوں میں قیامت کی تھی کھلبلی، کیسی باد خزاں کر بلا میں چلی۔ سر پر چادر نہیں، سر پر چادر نہیں، کیا کرے خستہ تن۔ سر پر چادر نہیں، کیا کرے خستہ تن۔ لاش شبیر کو لاش شبیر کو چھوڑ کر بے کفن، کربلا سے سوئے شام زینب چلی، کیسی باد خزاں کر بلا میں چلی۔ بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا، بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا، سامنے حاکم سامنے حاکم شام کا تخت تھا، پہنچی دربار میں پڑھ کے ناد علی، کیسی باد خزاں کر بلا میں چلی۔ سخت مشکل میں ہے سرور دل حزین، سخت مشکل میں ہے سرور دل حزین، لاش مقتل سے اکبر کی اٹھتی نہیں، آئیے اب تو امداد، آئیے اب تو امداد کو یا علی، کیسی باد خزاں کر بلا میں چلی۔ تم کو اپنے نبی کا بھی کچھ پاس ہے، تم کو اپنے نبی کا بھی کچھ پاس ہے، ظالموں تم کو کچھ اس کا احساس ہے، کس کے خیمے جلے کس کی مسنت جلی، کیسی باد خزاں کر بلا میں چلی۔ بجھ گیا میں لیلا کے گھر کا دیا،
بجھ گیا لیلا کے گھر کا دیا، ماں نے اصغر کے جھولے پہ ماتم کیا، کٹ گئی رن میں ہر شاخ، پھولی پھلی کیسی باد قضا کربلا میں چلی، کیسی باد قضا کربلا میں چلی، باغ زہرا کی مرجھا گئی ہر کلی۔ صلوات بر محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا، خبر نبی پہ فاتح آخری پڑھا، ہمسائیوں کے گھر گئی، رخصت کو اور کہا، لو صاحب و بہل کرو اب کچھ، لو صاحب و بہل کرو اب کچھ ایزا تھی تم سبوں کو، میرے شور و شین سے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سو، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے، ہمسایہ کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں، لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں، اب ساتھ انکار تمہارے ہے ہم کہاں، بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری، بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بیٹیاں، بچپن پہ اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جاتی ہوں، رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن کہتی تھی گاہ بچوں سے، منہ اپنا موڑ کے، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بات عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، دو بیٹیاں دو بیٹے بس، دو بیٹیاں دو بیٹے بسار، میں نے بڑی
दुखों से ये सब बच्चे पाले हैं। हक के हवाले तुम ये तुम्हारे हक के हवाले तुम ये तुम्हारे हवाले है। आरज़ू के खब्र में मुझको हसन लिटाए। शब्बीर मेरे मुर्दे का मुँह क़िबला को फिराए। है आरज़ू के खब्र में मुझको हसन लिटाए। शब्बीर मेरे मुर्दे का मुँह क़िबला को फिराए। फिर खुद कहा नहीं बच्चे है डर न जाए। नागा खेलते हुए दोनों नागा खेलते हुए दोनों यतीम छाती लगा के बोली के लो हम तो मरते हैं। तुमसे सुलूक देखिए क्या लोग तुमसे सुलूक देखिए क्या लोग लेकर बलाए बेटी की ज़हरा ने ये कहा। रोती तो हूँ ज़्यादा न ज़ैनब मुझे रुला। कुछ भाइयों को सौंपने का समझी दुआ तो उनकी रोने वाली है तो इनकी रोने वाली है ज़हरा तेरे। क्या बस मेरा जो मर्जी है परवरदिगार है। ज़ैनब तमाम कुनबे की तो ज़ैनब तमाम कुनबे की तो ये कहती थी कि गश ने दिया मौत का पयाम। हुजरे से निकले रोते हुए अखरबा तमाम। तरतीब नाश के लिए बाहर गए इमाम। ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया ज़हरा ने या मुसल्ले पे अपना किया। लिखा है बस नमाज़े इशा की अदा हुई और गोल उठा के बिन्ते नबी की क़ज़ा और गोल उठा के बिन्ते नबी की क़ज़ा माथा हसन ने मुर्दे के माथे पे रख दिया। रो रो के अम्मा अम्मा कहा और गश हुआ। तलवों से अपने माथे को शब्बीर ने मला। पाँव में दम न पाया तो ये पाँव में दम न पाया तो ये कान मैं आपका गुलाम हूँ और नूरे नो आवाज दो हुसैन आवाज दो हुसैन अम्मा आवाज दो हुसैन अम्मा हुसैन। मोमिनीन आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा आगे आ जाइए इधर तो जगह थोड़ा मजलिस का माहौल बन जाए। आप लोगों को बता दें आज मजलिस के अख्ताम पर ज़नाने में ताबूत बरामद होगा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का और मजलिस के अख्ताम पर नियाज का इंतज़ाम है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि नियाज चेक कर जाएँ। और ये मजालिसों का 3 दिन का सिलसिला फ्राइडे तक चलता रहेगा जिसको जो है ना तीनों दिन मौलाना अहमद रज़ा हुसैनी साहब क़िबला ही ख़िताब करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक बुलंद आवाज़ में सलवात भेज दें। मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलाना से कि
الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبیہ المجتبی ورسولہ المصطفی الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل حبیبنا ابی القاسم محمد۔ وعلى اطرته الطاہرہ وذریتہ النجباء السعداء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فاللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم الشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صلوات پڑھیں پر عزیزان گرامی قدر، 3 دن مجلسوں کا سلسلہ ہے جس میں اسی آیہ کریمہ کو عنوان بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان اللہ نے محبت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، صاحبان فکر کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے انسان کی ساری ضرورتوں کو تب عطا کیا ہے کہ جب انسان کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا۔ پروردگار نے چاہا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لایا جائے، لہذا جب انسان وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ساری ضرورتیں بھی اس دنیا میں اللہ نے خلق کیں، اور انسان نے ان ضرورتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اور آپ دیکھیں، اسی لیے ہمارے یہاں دعائیں کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ معصوم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو پھر دعا کرو۔ اور معصوم کہتے ہیں جب اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو تو اس پر ایک شکر اور ادا کرو کہ اس نے یہ توفیق دی ہے کہ تم اس کا شکر ادا کر رہے ہو۔ دستور دنیا اور طریقہ حیات یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے ہم کوئی ضرورت اپنی پیش کرتے ہیں
جب ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج بہت سے ایسے افراد ہیں جو منزل دعا میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شکر پہلے کیسے کیا جا سکتا ہے، پہلے ہماری ضرورت پوری ہو پھر ہم اس کا شکر ادا کریں گے۔ اس لیے کہ انسان کی نظر صرف اس چیز پر ہے کہ جو وہ مانگ رہا ہے اور اس کے بدلے میں اسے مل جائے۔ انسان یہ بھول گیا ہے کہ جب اسے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں تھا تو پروردگار نے اسے کتنا عطا کر دیا۔ اگر اس کی نظر اس بات پر ہوگی تو ظاہر ہے کہ دعا کرنے سے پہلے جو چیزیں اسے مل چکی ہیں پہلے اس کا شکریہ ادا کرے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جو بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے، تو مانگو گے تو کتنا دے گا۔ بس عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا تو وجود کی ضرورت تھی کہ ہمیں رزق ملے، تو اللہ نے وجود بھی عطا کیا اور ہماری ضرورت کے تحت ہمیں رزق بھی عطا کیا، ہمیں روزی بھی عطا کی، ہماری ساری ضرورتوں کو اس نے پورا کیا۔ عزیزان محترم، جب یہ ساری ضرورتیں ہیں تو اس میں سے ایک بڑی ضرورت ہے جس کو سکون کہتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کائنات میں آ کر انسان وحشت کا شکار ہو جائے، اس کائنات میں آ کر انسان تنہائی کا شکار ہو جائے، اس کائنات میں آ کر انسان گھبرانے لگے، اس کا دل نہ لگے۔ لہذا پروردگار نے انسان کی ضرورت کے تحت سبب سکون یہ پیدا کیا کہ تمہارے ہی درمیان تمہارا جوڑا بھی بنایا ہے، تاکہ تمہیں سکون میسر ہو سکے، تاکہ اس دنیا میں وحشت نہ ہو، تاکہ اس دنیا میں دل لگے، تاکہ اس دنیا میں انسان اضطراب اور بے چینی کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس لیے اللہ نے خلق کیا۔ اب عزیزان محترم، اس نے خلق کیا، توجہ کریں گے، ظاہر ہے کہ یہ ایک رخ ہے اور اس رخ سے ذرا آپ سماعت کریں تو شاید بات اور زیادہ واضح ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے خلق کیا۔ یہ لفظ خلق سوائے پروردگار کے کسی پر زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ سب لفظ خلق اس نے خلق کیا، اور جس نے خلق کیا اس کو خالق کہتے ہیں۔ خالق اس میں فاعل ہے، پیدا، خلق کرنے والا۔ میں پیدا بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، صرف سمجھا جا سکتا ہے ورنہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے خلق کیا۔ اب آج کے انسان بھی یہ کہتا ہے کہ ہم چیزیں پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، یہ مائک بنا، یہ ممبر بنا، یہ کپڑے بنے، یہ مکان بنا، تو آج بھی لوگوں نے بنایا ہے اور کل بھی انسان کو بنایا گیا، تو آج بھی بنانے والا اپنے کو خالق کہتا ہے اور وہ بھی اپنے کو خالق کہتا ہے، تو کچھ تو فرق ہوگا اس بنانے والے میں اور اس بنانے والے میں، کچھ تو فرق ہوگا۔ بعدیدو فرق یہ ہے کہ یہاں کا بنانے والا چیزیں سب موجود ہوتی ہیں، اس میں نظم دے دیتا ہے، ترتیب دے دیتا ہے، اور وہ بنانے والا وہ ہے کہ کچھ نہ تھا تو اس نے بنایا۔ حال تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل تذکرہ نہیں تھا، یعنی عدم میں تھا تو اس نے وجود عطا کیا۔ اب دنیا میں جو کارخانے بنتے ہیں، دنیا میں جو صنعتوں کا طریقہ ہے، دنیا میں جو نظام فیکٹریوں کا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا انسان چیزیں بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو دو چیزیں طے کی جاتی ہیں، ایک سانچہ طے کیا جاتا ہے اور ایک مٹیریل طے کیا جاتا ہے۔ توجہ کریں گے عزیزو، جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو بنانے سے پہلے دو چیزیں طے کی جاتی ہیں، یہ چیز کس سانچے میں ڈھلے گی اور یہ چیز کس چیز سے بنے گی، تو مٹیریل ہے اور سانچہ ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں جو نظام صنعت ہے اسی طرح سے چل رہا ہے، فیکٹریوں کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، کارخانوں کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ دو چیزیں طے کر لی، اس طرح سے بنے گی اور اس چیز سے بنے گی۔ توجہ کریں گے عزیزو، اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان نے سانچہ بنا لیا، انسان نے مٹیریل تیار کر دیا، کارخانے کے حوالے کر دیا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز بنا رہا ہے وہ بگڑ جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بنا رہے قلم اور بن جائے گلاس۔ توجہ کریں گے آپ، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سانچہ بھی طے ہے اور مٹیریل بھی طے ہے۔ ہمیں قلم بنانا ہے، اب جب قلم بنانا ہے تو خراب تو ہو سکتا ہے مگر قلم کی جگہ دوسری کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے۔
عزیزو یہ نقص آپ نے پہچانا کیا ہے؟ یہ نقص یہ ہے کہ یہاں کا بنانے والا بنانے سے پہلے اختیار رکھتا ہے، بنانے کے بعد کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ مگر آپ نے دیکھا وہ پروردگار کیسا ہے؟ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک سانچہ ہے، ایک سامان ہے۔ توجہ کریں گے عزیزو، وہ بھی بنانے والا، یہ بھی بنانے والے، انہوں نے جو کچھ بھی سانچے میں ڈالا ہے وہی نکلے گا۔ مگر وہاں سانچہ بھی ایک ہے، سامان بھی ایک ہے، مگر کیا کہنا اس پروردگار کا؟ اب جو وہ پیدا کرتا ہے تو کسی کو مرد بناتا ہے، کسی کو عورت بناتا ہے، کسی کو لڑکا بناتا ہے، کسی کو لڑکی بناتا ہے۔ یہ ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پہچان لو صانع اور خالق کے فرق کو، پہچان لو کہ صانع وہ ہے جو بنانے سے پہلے اختیار رکھتا ہے، بنانے کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے۔ خالق وہ ہے جو بنانے سے پہلے بھی اختیار رکھتا ہے، بنانے کے بعد بھی اختیار رکھتا ہے۔ ٹرین بنانے والے نے ٹرین بنائی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اشارے پر وہ چلے؟ کہ بنا تو دیا ہے اس نے، مگر اس کے کہنے سے نہ رکے گی نہ اس کے کہنے سے چلے گی۔ پلین بنانے والے نے پلین بنایا، اب کوئی اختیار رہ گیا؟ کوئی اختیار نہیں ہے۔ بس جو بے اختیار ہوتا ہے اسے موجد و صانع کہا جاتا ہے، جو صاحب اختیار ہوتا ہے اسے خالق کہا جاتا ہے۔ اس نے بنایا، سانچہ بھی ایک ہے، سامان بھی ایک ہے، مگر جس کو چاہا لڑکا بنایا، جس کو چاہا لڑکی بنایا۔ اور عزیزو کس طرح سے بنایا ہے؟ نہ سامان الگ ہے نہ سانچہ الگ ہے۔ اس پر آپ توجہ کریں گے، اس لیے کہ میں ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور یہ تمہید کی منزل اگر واضح ہو جائے گی تو انشاءاللہ بات کی گفتگو زیادہ آسان ہو جائے گی۔ کہ عزیزو آپ پہچانیں، پروردگار نے سانچہ ایک ہے، سامان ایک ہے، تو کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ دونوں کے مزاج میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کی طبیعت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کے انداز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا انداز الگ ہے، اس کی طبیعت الگ ہے، وہ کہیں اور کا رہنے والا، یہ کہیں اور کی رہنے والی، اس کی زبان کچھ اور ہے، اس کی زبان کچھ اور ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے۔ اب عزیزان محترم، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، زبان الگ، کلچر الگ، ملک الگ، طبیعت الگ، مزاج الگ، اس کی جنس الگ ہے، اس کی جنس الگ ہے۔ مگر عزیزان محترم کتنا فرق ہے، فطری فرق کتنا پایا جاتا ہے، مگر پروردگار عالم نے اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس فرق کو مٹانے کی کوشش کی، اور اس فرق کو اس طرح سے مٹانے کی کوشش کی کہ ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جس کو رشتہ زوجیت کہتے ہیں۔ یہ رشتہ نکاح کے ذریعے سے قائم ہوا، اس کو رشتہ زوجیت کہتے ہیں۔ عزیزو آپ نے پہچانا کتنا فرق ہے؟ مرد کی طبیعت الگ، عورت کی طبیعت الگ، مرد کی زبان الگ، عورت کی زبان الگ، مرد کا کلچر الگ، عورت کا کلچر الگ۔ عزیزو اور اس کے علاوہ فطری فرق بھی پایا جاتا ہے، مگر پروردگار عالم نے زوجیت کے ذریعے سے سارے فرق کو مٹا دیا، اتنا مٹا دیا کہ دو ملکوں کے رہنے والے مگر دونوں کے درمیان ایسا محبت ڈال دیا کہ وہ ان پر قربان ہو رہے ہیں، یہ ان پر جان دینے کے لیے تیار۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ یعنی یہ جذبہ اس طرح سے پیدا ہو گیا کہ فطری فرق کو بھی کم کر دیا گیا۔ توجہ کریں گے، فطری فرق کو بھی کم کر دیا گیا، اور اس طرح سے پروردگار عالم نے انسان کو انسان کے قریب کیا۔ تو وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے قریب کیا؟ جذبہ کون سا ذریعہ ہے؟ کہا رشتہ زوجیت ہے۔ اب جب رشتہ زوجیت قائم ہوا تو کہا محبت بھی پیدا ہوئی اور مہربانی بھی پیدا ہوئی۔ توجہ کریں گے، محبت بھی پیدا ہوئی، مہربانی بھی پیدا ہوئی۔ بھائی یاد رکھیں، جو لوگ شادیاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ دولت بھی ملے گی، حسن بھی ملے گا، تو عزیزو دولت بھی ختم ہو سکتی ہے، حسن بھی ڈھل سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق انسان کے سن و سال سے ہے۔ مگر محبت اور رحمت یہ وہ جذبہ ہے کہ جیسے جیسے ساتھ بڑھتا جائے گا محبت کی پینگیں بڑھتی چلی جائیں گی، محبت کے علاقے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے پہچانا کہ پروردگار نے اس کو اپنی نشانی کیوں قرار دیا؟ اس لیے نشانی قرار دیا ہے کہ جب دونوں مل گئے
تو اب عزیزان محترم یہاں سے ایک دوسرے کو پر قربان ہونے کے لیے تیار، ایک دوسرے پر محبت چھڑکنے کے لیے تیار، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کے لیے تیار، اس لیے کہ جذبہ محبت بھی پیدا ہو گیا، جذبہ تراحم بھی پیدا ہو گیا۔ اب آپ سوچیں جب کبھی بات آتی ہے زوجہ اور شوہر کی، زن و شوہر کی، زوج اور زوجہ کی، میاں اور بیوی کی، تو ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے ہونٹوں پر، اس لیے کہ یہ ایک رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے رشتے ہیں دنیا میں، اس میں ایک رشتہ اللہ نے یہ بھی پیدا کیا، یہ وہ رشتہ ہے کہ جس نے ساری دوریوں کو ختم کر دیا۔ توجہ کریں گے، ساری دوریوں کو ختم کر دیا۔ اور بھی بہت سے رشتے، اس میں ایک یہ بھی رشتہ ہے، بہت سے رشتے ہیں، مثلا ماں باپ کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے، اولاد کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے، بھائی اور بہن کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے، یہ سارے رشتے ہیں۔ اور اسی رشتے میں ایک رشتہ میاں اور بیوی کا بھی ہے، زوجہ اور زوج کا بھی ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ تو وہ بھی رشتے ہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان رشتوں میں بنیادی رشتہ کون سا ہے۔ بڑا مقدس رشتہ ہے ماں باپ کا، والدین کا اور ماں باپ کا رشتہ بڑا مقدس ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا مقدس ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا مقدس ہے، بھائی بہن کا رشتہ بڑا مقدس ہے۔ عزیزو، ان سارے رشتوں کی تقدیس کو میں قبول کرتا ہوں، مگر ان سارے رشتوں میں بنیادی رشتہ کون سا ہے؟ اور جب تک بنیادی رشتہ طے نہ ہوگا تب تک ان رشتوں کی عظمت واضح نہ ہوگی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی رشتہ کون سا ہے۔ تو اب جب ہم رشتوں کی تلاش میں چلے تو ہم نے دیکھا پروردگار عالم نے جب دنیا کو خلق کیا تو اس دنیا کی وجود اول آدم قرار پائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم کی ماں کون ہے اور آدم کے باپ کون ہے؟ دوسری مخلوق ہے حوا، ان کی ماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے؟ تو عزیزو، نہ آدم کا کوئی باپ ہے، نہ آدم کی کوئی ماں ہے، نہ حوا کی کوئی باپ ہے، نہ حوا کی کوئی ماں ہے، مگر اللہ نے ان کو خلق کر دیا۔ معبود یہ کیا، کائنات میں مخلوق آ گئی مگر نہ کوئی ماں آ سکی نہ کوئی باپ آ سکا۔ کائنات میں تو نے مخلوق کو بھیج دیا مگر نہ کوئی بیٹا پیدا ہو سکا، نہ کوئی بھائی بہن آ سکا، نہ کوئی بیٹی آ سکی۔ معبود یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مقدس رشتے ابھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، نہ کوئی ماں دکھائی دے رہی، نہ کوئی باپ دکھائی دے رہا ہے، نہ کوئی بھائی دکھائی دے رہا ہے، نہ کوئی بہن دکھائی دے رہی ہے، نہ کوئی بیٹی دکھائی دے رہی، نہ کوئی بیٹا دکھائی دے رہا ہے۔ پروردگار نے آواز دی، نظر اٹھا کر دیکھنا، جو رشتہ ان دونوں کے درمیان قائم ہوگا وہی پہلا رشتہ قرار پائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا کے درمیان کون سا رشتہ قائم ہوا؟ رشتہ زوجیت ہی تو قائم ہوا۔ اور جب یہ رشتہ زوجیت قائم ہوا تو اب ماں باپ کا رشتہ بھی ہے، اب ماں بیٹے کا رشتہ بھی ہے، باپ بیٹی کا رشتہ بھی ہے، بھائی بہن کا رشتہ بھی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مقدس رشتے پائے جاتے اس کی بنیاد یہی رشتہ تو قرار پایا۔ پہچانے اب جو میں گزارش کر رہا ہوں، یہی رشتہ تو قرار پایا۔ اب عزیزو، آپ پہچانے کہ جناب مریم کے ہاں کیا کمی تھی، جناب فاطمہ کے ہاں وہ چیز کیسے پوری تھی۔ توجہ کریں گے، مریم کے ہاں کمی یہ تھی کہ جس کو پروردگار نے سب سے عظیم رشتہ قرار دیا وہی نہیں پایا جاتا۔ فاطمہ کے ہاں کامیابی یہی تھی کہ جو عظیم رشتہ ہے وہ سیدہ کے پاس پایا جاتا ہے۔ پہچانے جو میں گزارش کر رہا ہوں، جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہادی بن کر آئے، ہدایت لے کر آئے اور ہدایت کرنے کے لیے آئے۔ تو ہادی وہ ہوتا ہے کہ شعبہ زندگی کی تمام ضرورتوں کو وہ پورا کر سکے۔ اگر ضرورتیں پوری نہ ہو سکی تو ہادی تو ہوگا مگر آخری نہ کہلائے گا۔ توجہ کریں گے، ہادی تو ہوگا مگر آخری نہ کہلائے گا۔ کہ جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اب جب شادی نہیں کی تو ہادی تو رہیں گے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ عیسیٰ چلے جائیں تو ایک ہادی آئے جو خاتم النبیین بھی ہو، سید المرسلین بھی ہو، اس لیے کہ شعبہ زندگی مکمل ہے۔
شعبہ حیات نامکمل ہے. تو عزیزان محترم، جس طرح سے عیسیٰ نے شادی نہیں کی تو ضرورت تھی کہ کوئی ہادی آئے جو اس سلسلے کو مکمل کرے، اسی طرح سے جناب مریم کی شادی بھی نہ ہوئی تو مریم کے بعد ایک بی بی کی ضرورت تھی جو ہدایت کے نصاب کو مکمل کرے. عیسیٰ کے بعد پیغمبر کی ضرورت تھی، مریم کے بعد سیدہ کی ضرورت تھی. کیسی باکمال بی بی کہ پروردگار عالم نے کہا اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کو تحفہ عطا کیا ہے سیدہ کی شکل میں. سیدہ کیا ہے؟ تحفہ الہی. تو معبود تحفہ تو نے قرآن بھی بعنوان تحفہ پیغمبر کو دیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ کہ تحفہ الہی ہے جو پیغمبر کو پروردگار عالم دے رہا ہے. تو تحفہ سیدہ بھی ہے، تحفہ قرآن بھی ہے، تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہوئے. کہا نہیں، ایک فرق ہے، قرآن بھی تحفہ ہے، سیدہ بھی تحفہ ہے، مگر فرق یہ ہے کہ قرآن کو پیغمبر تک پہنچایا گیا. یہ وہ تحفہ ہے جو پیغمبر تک آیا، اور یہ وہ تحفہ ہے جس کو لینے پیغمبر وہاں تک گئے. بس جو گھر میں آ جائے وہ تحفہ اور ہے، جس کو لینے کے لیے جائے وہ تحفہ اور ہے. عزیزان محترم، عظمت جناب سیدہ تو ملاحظہ کریں. 3 اسٹیجز عورتوں کے بیان کیے جاتے ہیں. بیٹی ہے، ماں ہے، اور ایک درمیانی ہے جس کو زوجہ کہتے ہیں. بیٹی تمہید زندگی ہے، ماں خلاصہ زندگی ہے، اور زوجہ اصل زندگی ہے. اور جناب مریم کے سلسلہ خالی تھا، ان کی شادی ہی نہیں ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی سلسلے کو مکمل کرنا ہے. جناب مریم کی شادی کیوں نہ ہوئی اور سیدہ کی شادی کیوں ہو گئی؟ ملاحظہ کریں آپ. اور کس عنوان سے؟ آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ جب ظاہر ہے کہ بیٹی تھی، بیٹی بڑی ہوئی تو دستور دنیا یہ ہے کہ پیغام آئے شادی کے لیے، پیغامات لوگوں نے بھیجے، لوگ لے کر آئے. اور حضور سرور کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں سیدہ کی شادی کہیں کروں. یہ حق پروردگار کا ہے، یہ حق الہی ہے، جہاں چاہے وہ سیدہ کی شادی کرے. شریعت ہمیں پیغمبر سے ملی ہے، جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسی پر ہم عمل کرتے ہیں. اور شریعت مقدس میں ہر باپ کو بیٹی کا ولی قرار دیا گیا ہے. ہر باپ کو بیٹی کا ولی قرار دیا گیا ہے کہ جہاں چاہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے طبق شریعت. اور یہ بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملہ آپ بھی سماعت کر لیں کہ پروردگار عالم نے ہر گھر کے لیے بھی ایک ولی قرار دیا ہے. توجہ کریں گے تو جب پروردگار ہر گھر کے لیے ایک ولی قرار دے تو کیا اسلام کو تنہا چھوڑ کر پیغمبر چلے جائیں گے؟ کوئی ولی نہ ہوگا. عزیزان محترم، کہ یہ شریعت ہمیں پیغمبر سے ملی تو شریعت مقدس کا حکم یہ ہے کہ بیٹی کا ولی باپ ہوتا ہے، جہاں چاہے وہ بیٹی کی شادی کرے. اور اب جب اسی عنوان سے لوگ آئے حضور کی خدمت میں، ہم اب آپ کی بیٹی کا پیغام لے کر آئے کہ یہ اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے. اب سوچئے وہ کیا سوچتے رہے ہوں گے اگر پیغمبر اسلام تشریح نہ کرتے تو یہ مسئلہ کس قدر مشکل ہو جاتا. اور تشریح پیغمبر کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حق اس لیے ہمیں نہیں دیا ہے کہ اگر ہماری بیٹی صرف ایک مسلمان بیٹی ہوتی تو میں کسی بھی مسلمان سے اس کی شادی کر دیتا، لیکن میری بیٹی ہے معصومہ. میں لوگوں کو مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں.
یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، اس لیے پیغمبر کہہ رہے یہ حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ اب عزیزو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے عرض کیا کہ بیٹی تمہید زندگی ہے، ماں خلاصہ زندگی ہے، بیوی اصل زندگی ہے، اس لیے کہ قانون فطرت ہے کہ اگر شادی نہ ہو تو نسل آگے نہ بڑھے، اور قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی معصوم ہی سے ہوگی، اس لیے کہ معصومہ کسی غیر معصوم سے نہیں بیاہی جا سکتی۔ اگر کسی غیر معصوم سے بیاہ دی جائے تو بیوی ہر حالت میں شوہر کی تابع ہوا کرتی ہے، تو اگر معصومہ کو غیر معصوم سے بیاہ دیا جائے تو معصومہ محکوم خطا ہو جائے گی، کسی گناہگار کی محکوم ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے معصومہ کی شادی معصوم سے ہی کرے گا۔ تو دو نظام ہمارے پاس ہے، ایک نظام خلق ہے اور ایک نظام امر ہے۔ توجہ کریں گے، ایک نظام خلق ہے، ایک نظام امر ہے، ایک نظام فطرت ہے، ایک نظام عصمت ہے۔ نظام فطرت یہ ہے کہ شادی جب تک نہ ہوگی نسل آگے نہ بڑھے گی۔ نظام عصمت یہ ہے کہ جب بھی شادی معصومہ کی ہوگی معصوم سے ہوگی۔ اب عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دو ہی بات ہے کہ یا نظام فطرت توڑ دیا جائے یا نظام عصمت توڑ دیا جائے۔ دونوں مثالیں ہمارے سامنے، سیدہ کی شادی کیوں ہو گئی، مریم کی شادی کیوں نہ ہوئی؟ اس لیے کہ مریم کے عہد میں کوئی معصوم نہ تھا، پروردگار نے کہا بچہ تو دوں گا مگر شادی نہ ہوگی۔ اب آپ پہچانے کہ یہاں دو نظام ہے، نظام فطرت ہے، نظام عصمت ہے۔ اب یہیں پر دیکھنا ہے کہ کون اہم نظام ہے، اللہ کس کو توڑ دیتا ہے، کس کو بچا لیتا ہے۔ مریم کے ہاں بچہ دے کر پروردگار نے بتایا کہ میں نظام فطرت تو توڑ سکتا ہوں مگر نظام عصمت نہیں توڑ سکتا۔ عزیزان محترم ملاحظہ فرمائیں کہ پروردگار عالم نے، اب جانتے ہیں خلق اور امر، خلق وہی جو فطرت کے تابع ہے کہ بچہ 9 ماہ تک شکم مادر میں ہوتا ہے، اس کے بعد جب مکمل ہو جاتا ہے تو شکم سے آغوش کی طرف سفر کرتا ہے، مگر امر کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس لیے کہ یہ امر الہی ہے۔ تو امر و خلق کے فرق کو محسوس کریں، جو تابع فطرت ہو اسے خلق کہتے ہیں، جو تابع عصمت ہو اس کو امر کہتے ہیں۔ فرشتہ آتا ہے، بشارت دیتا ہے، مریم کے یہاں عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ نے پہچانا جناب مریم وہ بیوی ہیں بڑی پاکی، جب جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کی کل عمر 10 سال تھی، مگر آپ پاکیزگی تو ملاحظہ فرمائیں، طہارت ملاحظہ فرمائیں، عبادت ملاحظہ فرمائیں، کس مرتبے وہ فائز تھیں کہ بیت المقدس میں جب عبادت کرتی تھیں تو خانے جنت آتا تھا، خانے جنت آتا تھا، اور جناب زکریا انہیں ایک کمرے میں جب کہیں جاتے تھے تو بند کر کے جاتے تھے، تالا لگا کر جاتے تھے تاکہ کوئی مرد اس کمرے میں نہ آئے، مگر جب وہ واپس آتے تھے تو دیکھتے تھے خانے جنت ہے۔ اب خانے جنت میں اللہ نے ملحوظ کیا رکھا، تفسیروں میں آپ دیکھیں کہ جو جنت کے کھانے آتے تھے، میوے آتے تھے، وہ فصلی نہیں ہوتے تھے، بلا فصل ہوتے تھے۔ اس سے عصمت جناب مریم کو بچایا گیا ہے۔ اگر فصلی میوے آتے تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کسی نے لا کر دے دیا محبت کے مارے، تو دامن جناب مریم داغدار کرنے کی صحیح مضموم کرتے کہ نہیں کرتے لوگ، مگر پروردگار عالم نے جناب مریم کے پاس جو میوے بھیجے وہ بغیر فصل کے میوے تھے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اگر کوئی لائے گا تو فصل کے میوے لائے گا، بلا فصل کے میوے نہیں لائے گا۔ بازیدو آپ نے پہچانا، بلا فصل کا میوہ آ جائے تو مریم کی عصمت بن جائے، بلا فصل کا ولی آ جائے تو پیغمبر کی نبوت بچ جائے۔
اور پھر وہ بچہ پیدا ہوا تو مریم کے پاس قوم آتی ہے، پوچھتی ہے، عجیب و غریب قوم ہے عزیزوں، میں نے عرض کیا کتنے مقدس رشتے ہیں. زوجیت کے رشتے کو جتنا زیادہ بدنام کیا گیا اتنا کوئی رشتہ بدنام نہیں ہوا اور آج تک بدنام ہے. لیکن جب قوم جناب مریم یا قوم جناب عیسیٰ کہہ لے وہ آئی ہیں جناب مریم کے پاس، تو اس نے باقی مقدس رشتوں کو بھی پامال کرنے کی کوشش کی ہے. بھائی بہن کا رشتہ مقدس ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ کا رشتہ مقدس ہے کہ نہیں ہے؟ تو سیدھے سیدھے قوم یہ بھی کہہ سکتی ہے یا مریم، قرآن میں آیا بھی ہے یا مریم، سیدھے سیدھے قوم کہہ دیتی یا مریم. قوم نے سیدھے سیدھے نہیں کہا یا مریم، قوم تو عجیب و غریب بات کرتی ہے، یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. اب جواب صحیح نہ ہوگا تو بہن بھائی کا رشتہ مشکوک ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ کریں گے. یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ تمہارے ماں کے دامن پر کوئی بدنما دھبا تھا. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب آپ پہچانے کہ اگر مریم کا جواب صحیح نہ ہوگا تو یہ سارے رشتے پامال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مگر مریم نے کوئی جواب نہ دیا. فاشارت علیہ، انہوں نے اشارہ کیا، جا کے بچے سے پوچھو. عزیزو مریم ہیں، اور مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف. بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے چند دن کا ہے، تقریباً 3 دن کا بچہ ہے. اور مریم کہتی جا کے بچے سے پوچھو. کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں، مریم کو پتا ہے کہ بچہ جواب دے گا. تو یہ مریم کا علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر مریم ہو کر علم غیب رکھتی ہے تو سیدہ کیا علم غیب نہ رکھتی ہوں گی؟ اشارے کا فاشارت علیہ، جا کے بچے سے پوچھو. قوم آتی ہے، پہلے تو قوم نے کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے جو گہوارے میں اس سے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کہا جب بار بار انہوں نے اشارہ کیا تو قوم آتی ہے، پوچھتی ہے کیا آپ اپنے بارے میں بتائیے. کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وآتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. آپ نے پہچانا؟ 3 باتیں کہی ہیں، یعنی دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی ہے. دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا. ایک بار قوم نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. عزیزو نصیری اور نصارہ میں یہی تو فرق ہے. جو بغیر دلیل کے اللہ کا بیٹا کہہ دے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے. جو دستے پیغمبر پر قرآن کی تلاوت سنے انہیں نصیری کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، تو آپ نے دیکھا اللہ نے نظام فطرت کو توڑ دیا، نظام عصمت کو بچا لیا. اور اب وہ لوگ پیغامات لے کر گئے. میں ساری باتیں تو انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ صرف ایک جملے سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ زوجیت کیا ہے، اسے پہچانے، معیار زوجیت کیا ہے. اور عزیزان محترم، پیغامات آتے گئے، پیغمبر نے کہا کہ مجھے اس کا اختیار نہیں ہے. اور ایک پیغام جب آیا تو ادھر پیغام دینے والا پیغام دینے کے لیے گھر سے چلا، اور ادھر ان سے پہلے جبرائیل امین خدمت پیغمبر میں آئے. یا رسول اللہ قبول کر لیجئے، اس لیے کہ خدا نے علی کا عقد فاطمہ سے پڑھ دیا. پڑھ دیا، پڑھنے والا نہیں ہے، فیوچر کی بات نہیں کر رہا ہے، پاسٹ کی بات کر رہا. پڑھ دیا، آپ بھی پڑھ دیجئے. یعنی تاریخ میں یہ 2 عقد ہے جو سیدہ کا ہوا ہے. ایک خدا نے پڑھا، ایک رسول نے پڑھا. عزیزو ہماری دنیا میں جب عقد ہوتا ہے تو وکیل رکھا جاتا ہے، اور وکیل پڑھتا ہے، وکالت لے کر عقد صیغہ عقد جاری کرتا ہے. رسول نے سیدہ سے وکالت لیا ہے تو صیغہ عقد جاری کیا. معبود تو نے عقد پڑھا تو تو نے وکیل کس کو بنایا؟ کعبہ فرق پہچان لو. جو مخلوق ہوتے ہیں وہ وکیل بناتے ہیں، جو خالق ہوتے ہیں انہیں وکالت کی ضرورت نہیں ہوتی.
عقد آپ بھی پڑھ دیجئے. عقد ہوا, نور کا عقد نور کے ساتھ ہو گیا. لیکن عزیزو بات اپنی جگہ پر رہ گئی کہ جب بھی ہم اپنے مولا کا تذکرہ کرتے ہیں تو عظمت مولا بعد پیغمبر, عظمت مولا بعد پیغمبر. تو جب عظمت مولا بعد پیغمبر تو ہر چیز بعد پیغمبر. علی کا گھر پیغمبر کے گھر کے بعد ہی ہوگا. سب سے بلند گھر کس کا؟ پیغمبر کا. تو اب جب بھی پیغمبر اپنی بیٹی کا عقد کریں گے تو یہ پیغمبر کی بیٹی ہے, دختر پیغمبر ہے, تو یہ بڑے گھر سے چھوٹے گھر کی طرف آئے گی, بڑے گھر سے چھوٹے گھر کی طرف آئے گی. اور جب چھوٹے گھر کی طرف آئے گی تو دنیا کہے گی عقد تو کیا مگر اپنے سے بلند کے گھر نہیں کیا, اپنے سے پست کے گھر کیا. تو یہ وہ ایک پہلو ہے جہاں فضیلت نظر نہیں آتی. پروردگار نے آواز دی, میرے حبیب میں کبھی نہ پسند کروں گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا سر کسی کے سامنے جھکے. اب پتا چلا کہ لامکاں پروردگار نے مکان کیوں بنوایا تھا. عزیزان محترم, وہ مرحلہ تب واضح نہیں ہوا تھا عقد سیدہ پر. اچھا پیغامات آئے, تاریخ تو کہتی ہے, اور یہاں پر سب ایک ہیں, یہاں پر کوئی فرق نہیں, انہوں نے بھی پیغام بھیجا, انہوں نے بھی بھیجا, انہوں نے بھی بھیجا, پیغامات آئے. تو جو پیغامات نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ سیدہ کے معیار پر نہیں تھے. جس پیغام کو پیغمبر نے قبول کیا وہ معیار سیدہ پہ تھے. تو عزیزو وفات پیغمبر کے بعد یہ بات نہ کہنا کہ کون افضل ہے اور کون افضل نہیں ہے. عقد سیدہ پر یہ مسئلہ حل ہو گیا. عقد سیدہ پر یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ کون افضل ہے. اور اب اس کا عقد ہو رہا ہے کس سے؟ اس سے ہو رہا کہ جس کو پروردگار نے اپنے گھر میں پیدا کیا, یعنی بڑے گھر کی بیٹی ہے تو بڑے گھر کا بیٹا بھی ہوگا. تبھی تو استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر. مگر عزیزو عظمت جناب سیدہ ابھی واضح نہ ہو سکی. عظمت ہے کیا جناب سیدہ کی؟ عظمت آپ دیکھیں کہ سیدہ, ڈرتا ہوں کئی بات طولانی نہ ہو جائے. عزیزو ایک جملہ آپ سماعت فرما لیں, میری شہزادی کی عظمت کیا ہے؟ شہزادی کا ایک لقب ہے نقطۃ دائرۃ الاسماء. بہت سے لقب ہیں, راضیہ, مرضیہ, صدیقہ, طاہرہ, یہ سارے القاب ہیں سیدہ کے. السیدۃ نقطۃ دائرۃ الاسماء. سیدہ کیا ہے؟ کہا جو عصمت کا دائرہ ہے اس کا نقطہ ہے. نقطہ ہمیشہ مرکز کو کہا جاتا ہے عزیزو. نقطہ تو عصمت کے دائرے کا مرکز کون ہے؟ کہا سیدہ ہیں. کہ یہ دائرہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ دائرہ اس طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ جتنے بھی علاقے ہیں دائرے کے اس کو مرکز سے ملاؤ. اگر کوئی فاصلہ نہ ہو تو سمجھنا کہ یہ دائرہ ہے, یعنی فاصلے اگر برابر ہو تو سمجھنا دائرہ ہے, اگر فاصلے برابر نہ ہو تو دائرہ نہیں کہا جائے گا. اب آپ نے دیکھا کہ جب پوچھا جبرائیل نے یا رب ومن تحت الکساء تو پروردگار نے نام ایک لیا, رشتے تین بتائے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ ان کے باپ نام نہیں ہے, شوہر نام نہیں ہے, بیٹے نام نہیں ہے,
یعنی کہنے کا مطلب کہ مرکز سے ڈائریکٹ رابطہ، یہ مرکز کے باپ، یہ مرکز کے شوہر، یہ مرکز کے بیٹے، کہیں کوئی فاصلہ نظر آ رہا ہے؟ تو کسے دائرہ کہتے ہیں؟ عصمت کا دائرہ۔ عزیزو دائرہ آپ بنائیں، جتنا بڑا آپ بنا سکتے ہیں، ایک دائرہ آپ بنائیں جس میں پورا حسینیہ سما جائے، یا اگر آپ کا دل چاہے تو اس سے بھی بڑا آپ دائرہ بنائیں کہ پورا ٹورنٹو اس میں سما جائے، یا آپ اس سے بڑا دائرہ بنائیں کہ پورا امریکہ اس کے اندر سما جائے، یا اس سے بڑا دائرہ بنائیں پوری دنیا اس کے اندر آ جائے۔ عزیزو دائرہ جتنا بھی بڑا بنا دیں، اگر دائرہ ایک ہے تو مرکز بھی ایک ہی ہوگا۔ دائرہ جتنا بھی بڑھائیں، دائرہ جتنا بھی بڑا بنائیں، مرکز ہمیشہ ایک ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ دائرہ بڑا ہو تو مرکز دو ہو، کہ وہ دائرہ نہیں کہلائے گا۔ اب آپ سمجھے کہ 14 معصوم میں ایک سیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عصمت کا دائرہ ہے، دائرہ جتنا بھی بڑا بناؤ گے مرکز ایک ہی کہلائے گا۔ یہ ہے سیدہ، یہ ہے عظمت سیدہ، مگر عظمت سیدہ نمایاں نہ ہو سکی، اس لیے پیغمبر کو کہنا پڑا لولا علی لما کان لفاطمہ کفؤ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی علی نہ ہوتے، کیا بلاغت ہے پیغمبر کے جملے میں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ کے سامنے آج ہی واضح کر دوں کہ جو پیغمبر حدیث بیان کرتے تھے یہ پیغمبر نہیں بیان کرتے تھے، یہ تو خدا کہتا تھا آپ بیان کیجئے۔ پیغمبر کو تو اللہ نے کوئی اجازت ہی نہیں دی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ تو کچھ بول ہی نہیں سکتے، تو جو حدیثیں ہیں پیغمبر کی، یہ پیغمبر تھوڑی نہیں کہہ رہے، یہ تو خدا کہہ رہا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ لَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ پیغمبر کنکری آپ نہیں پھینکتے، خدا۔ تو عزیزو جو پیغمبر کرتے ہیں وہ بھی پیغمبر نہیں خدا، اور جو پیغمبر کہتے ہیں وہ بھی پیغمبر نہیں کہتے، حکم خدا سے، مرضی الہی سے، مشیت پروردگار سے۔ تو جو حدیثیں ہیں یہ حدیثیں بھی کلام الہی ہیں، اور قرآن بھی کلام الہی ہے۔ البتہ بعض مقامات پر آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث کا معیار قرآن کے معیار سے کم ہے، اور قرآن کا معیار حدیث کے معیار سے بلند ہے۔ تو اس معیار کا کم ہونا اور بلند ہونا کیا اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے اور یہ خدا کا کلام ہے؟ ہمارا پورا عقیدہ فاسد ہو جائے گا اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ کلام خدا نہیں ہے۔ حدیث بھی کلام خدا، قرآن بھی کلام خدا۔ تو عزیزو معیار میں فرق کیوں ہو گیا؟ اس کا معیار بہت بلند، اس کا معیار اس سے کم ہے۔ عزیزو بات صرف اتنی ہے کہ بولنے والا جس کے سامنے بولتا ہے، بولنے والے کا جس کے سامنے بولتا ہے اس کے معیار کو دیکھ کر بولتا ہے۔ توجہ کریں گے؟ ایک پرائمری کا طالب علم ہے، کچھ نہیں جانتا، پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے، کچھ نہیں جانتا، اب اس کے سامنے آپ کیا بتائیں گے؟ فلسفے کی باتیں اس کے سامنے کریں گے؟ اس کے سامنے لاجک کی باتیں کریں گے؟ بھئی معمولی باتیں جو اس کی سمجھ میں آ جائے آپ کریں گے۔ مگر وہی لڑکے جب مدارج کو طے کر کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، دانشگاہ میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ لیاقت پیدا کر لیتے ہیں، ان کے سامنے جب پروفیسر گفتگو کرتا ہے تو کیا ویسی ہی گفتگو کرتا ہے جیسے پرائمری والے کے سامنے کیا ہے؟ تو ہمیشہ بولنے والا دیکھتا مخاطب کیسا ہے، مخاطب یہ دیکھتا ہے کہ مخاطب کیسا ہے۔ اگر مخاطب یعنی مجمع پڑھا لکھا ہے تو باتیں عالمانہ ہوں گی، اگر مجمع پڑھا لکھا نہیں ہے تو باتیں مجمع کے معیار کے مطابق ہوگی۔ بعضیوں قرآن و حدیث کے معیار میں اسی لیے فرق ہو گیا کہ قرآن کا مخاطب پیغمبر کی ذات تھی اور حدیث کا مخاطب امت پیغمبر کی ذات تھی، بس جس کا جیسا معیار تھا ویسے ہی کلام آ گیا۔ توجہ کریں گے عزیزو؟ کلام معیار کے مطابق تھا، یہ بھی کلام خدا ہے۔ تو اب حضور ارشاد فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کفؤ، اگر علی نہ ہوتے
پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ ہوتی، اور یہ طے ہو گیا کہ حدیث بھی پیغمبر نہیں کہتے، تو یہ کس نے کہا؟ یہ تو اللہ نے کہا۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بات عزیزوں صرف اتنی ہے کہ کمالات سیدہ کو دنیا نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ پس حجاب تھیں، تو قد فضیلت فاطمہ نمایاں نہ ہو سکا۔ توجہ کریں گے عزیزوں، قد فضیلت فاطمہ نمایاں نہ ہو سکا، وہ گھر کے اندر تھیں، مگر کمالات علی کو دنیا نے دیکھا کہ علی اس باکمال شخصیت کا نام ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر کی آواز پر لبیک کہا، جس نے اپنے نفس کو بستر پیغمبر پہ بیچ دیا، جو بدر کا فاتح ہے، جس کی شان میں احد میں ذوالفقار آئی ہے، جس نے خندق میں عمر کا سر قلم کیا ہے، جس نے مرحب و انتر کا سر قلم کیا خیبر میں۔ تو عزیزوں فضیلتیں علی کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہیں، علی کو پہچانتے جاؤ۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے علی کو دیکھو، یہ وہ ہے جس میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقوی بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے۔ بکمالات علی کو دیکھنے جاؤ، قد فضیلت فاطمہ کو پہچانتے جاؤ۔ جس مقام پر میرا مولا ہے اسی مقام پر بیوی بھی ہیں، دونوں کا مقام ایک ہے، لیکن عزیزو ایک منزل آتی ہے کہ جہاں میں نے دیکھا کہ خدمت پیغمبر میں جیسے ہی جناب سیدہ آئیں پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کی اس طرح سے تعظیم کی ہو۔ اگر یہ سنت و سیرت پیغمبر ہے تو ہر باپ کو اپنی بیٹی کی تعظیم کرنا چاہیے، لیکن یہ پیغمبر ہی کی ذات تک وابستہ رہی اور کسی کے لیے نہیں ہوئی۔ بیٹی آئی، پیغمبر کھڑے ہوئے، مرحبا کہا، سینے سے لگایا اور وہاں بٹھالا جہاں خود بیٹھتے ہیں۔ اب عزیزو آپ پہچانے نظام ہدایت ہے، یہ نظام ہدایت ان کے لیے بھی جو مرد ہیں اور ان کے لیے بھی جو عورت ہیں، دونوں کے لیے ہے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ اللہ نے دونوں کو خلق کیا ایک ہی سامان اور ایک ہی سانچے سے، مگر ان کی کیفیت الگ ہے، ان کی کیفیت الگ ہے، ان کا طریقہ زندگی الگ ہے، اس کا طریقہ زندگی الگ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی مرد عورتوں کی تبلیغ نہیں کر سکتا ہے اس طرح سے جو ان کی ضرورت ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ ایک ایسا کردار عورتوں کے سامنے آئے کہ جو عورتوں کے لیے مکمل نمونہ ہدایت بن سکے۔ تو عزیزو جس طرح سے حضور مردوں میں کار ہدایت و ارشاد انجام دے رہے تھے، اسی طرح سے میری شہزادی عورتوں کے درمیان معیار میں دونوں برابر ہو گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے یا خود پریزیڈنٹ جاتا ہے یا اس کا نمائندہ جاتا ہے، یہی دنیا کا پروٹوکول ہے۔ اگر پریزیڈنٹ آ رہا ہے، کوئی معمولی وزیر اس کے استقبال کے لیے چلا جائے تو یہ اس کی انسلٹ ہے، یہ اس کی توہین ہے۔ بازیدو ایک مملکت ہے کہ جس کی پریزیڈنٹ میری شہزادی ہے، ایک ملک ہے جس کے پریزیڈنٹ میرے پیغمبر ہیں۔ اب وہ شہزادی جب خدمت پیغمبر میں آتی ہے تو پروٹوکول کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کریں۔ یہ عظمت بتائی جا رہی ہے، یہ میری شہزادی ہیں۔ اور پروردگار عالم نے حکم دیا، اے میرے پیغمبر زوج النور بالنور، نور کو نور کے ساتھ ملا دیجئے۔ اب وہ بحث الگ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی کہ بیٹی اور ماں کا کیا مقام ہے، لیکن اس بنیادی چیز کو ہم پہچانیں کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں اس کی بنیاد زوجیت ہے، اس لیے کہ یہ پہلا رشتہ ہے جو آدم اور حوا کے درمیان قائم ہوا ہے، اور سارے رشتے جن کو ہم نے آج تقدس دے رکھا ہے اسی رشتے سے بنے ہیں، اسی رشتے سے بنے ہیں۔ تو اب آپ پہچانیں کہ جناب مریم کے ہاں جو شعبہ خالی تھا اسی کو جناب سیدہ کے یہاں پروردگار نے مکمل کر دیا۔
اس مقام پر آ کر مکمل کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ میری شہزادی کی زندگی ایک مکمل نمونہ حیات ہے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے جزیات ہیں، وقت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن آپ اس عنوان سے میری شہزادی کو آپ پہچانیں، اس لیے کہ صرف یہ رسول کی بیٹی نہیں ہے، یہ ضرورت دین ہے. اس لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی. لوگوں نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، ٹکڑا اکڑا کہیں بھی نہیں ہے، فاطمہ میرا جز ہے. آپ بہت سی چیزیں ہیں جہاں ہم اردو کے ترجمے کی غلطیاں یا کمزوریاں کہہ لیں اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس کا متبادل لفظ نہیں ہوتا ہے. اب حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں فلم مکتملنا جمیعہ، جب سب چادر میں ہم کہتے ہیں اکٹھا ہو گئے، اکتملنا ہے عزیزو، اجتماعنا نہیں. اجتماع کے معنی اکٹھے کے ہوتے ہیں اور اکتملنا کے معنی مکمل ہونے کے ہوتے ہیں. دونوں کا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ مجمع الگ الگ ہے، لوگ الگ الگ رہتے ہیں، ایک مقام پر آ جائیں تو کہتے ہیں اکٹھا ہو گئے. مجلس میں مومنین جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، اب مجلس شروع کی جائے، تو اس کا مطلب کہ وجود الگ الگ تھا، ایک مقام پر آیا تو کہتے ہیں اکٹھا ہو گئے. فرض کر لے کہ یہ ممبر ہمیں بنانا ہے، ہم ممبر کیسے بنائیں؟ جب یہاں مجلس پڑھنے آئے تو ممبر ہی نہیں تھا، کہ ابھی ہم ممبر بنا دیتے ہیں. کچھ لوگ لکڑی لے کر آئے، کچھ کیلے لے کر آئے، اس کو جوڑ دیا، اب ممبر اکٹھا ہو گیا یا ممبر مکمل ہو گیا؟ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجمع اکٹھا ہو گیا اور ممبر، تو یہ فرق کیوں ہو گیا؟ وہاں اکٹھا کہا جا رہا ہے یا مکمل کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں وجود الگ الگ ہیں، جب ایک مقام پر آئے تو اکٹھا ہونا کہا گیا. یہاں ایک ہی وجود کے حصے تھے، جب جمع ہوئے تو مکمل ہونا کہہ دیا گیا. یہ کون ہے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، مکمل ہو گئے. تو عزیزو، سیدہ ضرورت دین کا نام ہے. اور اب آپ پہچانیں کہ اس ضرورت کو اگر الگ کر دیا جائے تو دین میں کیا رہ جاتا ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے. کس کا؟ رسالت کا جز ہے. تو اگر سیدہ کو رسالت سے الگ کر دیا جائے تو رسالت میں کیا رہ جائے گا؟ اس لیے کہ جو کل بھی ہوتا ہے وہ جز سے بنتا ہے. چائے آپ پیتے ہیں، چائے کوئی چیز نہیں ہے، چائے کی پتی، شکر، دودھ، پانی مل کر چائے ہے. شربت کوئی چیز نہیں ہے، چند چیزوں کے مجموعے کا نام شربت ہے. شکر ہے، پانی ہے، روح افزا ہے، ان چیزوں کو کی آمیزش کر دیں تو شربت ہو گیا. تو عزیزو، اگر ہم رسالت کہتے ہیں تو رسالت کوئی چیز نہیں، بہت سے اجزاء کا، بہت سے اجزاء کی شمولیت کا نام رسالت ہے. تو اگر چائے میں سے ہم شکر اور دودھ اور پانی کو الگ کر دیں تو چائے رہ نہیں جائے گی. اگر شربت کے اجزاء کو الگ کر دیں تو شربت رہ نہیں جائے گا. تو اگر رسالت کے اجزاء کو الگ کر دیں تو رسالت رہ نہیں جائے گی. لہذا ہم سیدہ کا احترام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی ضرورت ہیں. اور اس سیدہ کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ کس کی بیٹی ہے سیدہ؟ رحمت للعالمین کی بیٹی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے میرا پیغمبر، اور پیغمبر کے لیے رحمت ان کی بیٹی سیدہ ہے. حضور کہتے ہیں کہ جب میں کہیں سفر پہ جاتا تھا تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتا تھا، اور جب سفر سے واپس آتا تھا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا تھا. تو جب باپ اور بیٹی اتنی دیر کے لیے ایک دوسرے کی فرقت برداشت نہیں کر سکتے تو رسول کا اٹھنا سیدہ کے لیے کتنا بڑا غم تھا. اور وہ رحمت للعالمین جو سب کے دکھ درد میں شریک ہے. کسی کی طبیعت خراب ہے تو رسول وہاں موجود، کسی کی کوئی مشکل ہے تو رسول وہاں موجود، کوئی بیمار ہے رسول وہاں موجود، کسی کا انتقال ہو گیا رسول وہاں موجود، غسل کے مرحلے میں رسول ہیں، کفن کے مرحلے میں رسول ہیں، تشییع جنازہ کے مرحلے میں رسول ہیں، قبر کی منزل میں رسول ہیں، ہر جگہ میرا رسول. کسی ایک کے ساتھ نہیں، سارے مسلمانوں کے ساتھ میرے پیغمبر کا سلوک یہ رہا. اب آپ انصاف سے بتائیں کہ کوئی ایسا ہمارے معاشرے میں ہو، بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو سوشل سروس کرتے ہیں
لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں تو ہماری نظر میں اس کا احترام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب وہ ہمارے غم میں شریک ہے، ہمارے دکھ درد میں شریک ہے، تو اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے اس کے پاس؟ اب سوچے جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا، سب کے دکھ درد میں شریک ہے، وہ جب اس دنیا سے گیا تو بیٹی کیا سوچتی ہوگی؟ مدینے والے آئیں گے تعزیت دیں گے، مدینے والے آئیں گے پرسہ دیں گے، مدینے والے آئیں گے کلمات تعزیت پیش کریں گے، دل کو تسلی ہوگی، سکون ہوگا۔ کیا شہزادی کا یہ سوچنا حق بجانب نہیں تھا؟ مگر عزیزو ہوا کیا؟ مولا کائنات کے ذریعے سے پیغام بھیجا گیا کہ بنت رسول سے کہہ دیجیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے۔ عزیزو اتنا سننا تھا، شہزادی کو اس قدر تکلیف ہوئی ہے کہ ایک بار کہتی ہیں ابو الحسن ہمارے لیے ایک جگہ بنا دو جہاں جا کر اپنے بابا پر ہم گریہ کیا کریں۔ عزیزو یہ پہلی خواہش تھی میری شہزادی کی جو اپنے شوہر سے کر رہی ہیں، اور وہ خواہش زر و جواہرات کے لیے نہیں کر رہی ہیں بلکہ امام بارگاہ کے لیے کر رہی ہیں، حسینیے کے لیے کر رہی ہیں، امام باڑے کے لیے کر رہی ہیں۔ جناب سلمان کی مدد سے مولا کائنات نے بیت الاحزان بنایا ہے کہ جہاں میری شہزادی جاتی تھیں اور جا کر صبح کو چلی جاتی تھیں، شام تک وہاں گریہ کرتی تھیں اور واپس آ جاتی تھیں۔ تاریخ خاموش ہے کہ شہزادی وہاں پر کیا پڑھتی تھی اور کیا کرتی تھیں، اس لیے کہ جب جاتی تھی تو اس کیفیت میں گھر سے باہر نکلتی تھیں کہ ایک ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، ایک انگلی امام حسن کے ہاتھ میں ہوتی، حسین کے ہاتھ میں ہوتی تھی، آگے آگے حسن ہوتے تھے۔ اس شان سے میری شہزادی جاتی تھی مجلس پڑھنے کے بیت الاحزان میں۔ عزیزو وہاں وہ مجلس ہوتی تھی جہاں پڑھنے والی معصومہ ہوتی تھیں اور سننے والے معصوم ہوتے تھے، مگر تاریخ خاموش ہے کہ شہزادی کیا پڑھتی تھی۔ عزیزو ہمیں نہیں ملتا کہ شہزادی کیا پڑھتی تھی، مگر مجھے یقین ہے کہ اپنا کہا ہوا مرثیہ ضرور پڑھتی رہی ہوں گی۔ صبت علیہ مصائب لا ونہا صبت علیہ میں سن اللیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبت پڑی ہے کہ اگر یہ مصیبت دن پر پڑتی تو رات کی طرح سے تاریک ہو جاتا۔ عزیزان محترم کتنے مصائب شہزادی پہ پڑے۔ تاریخ کہتی جب جاتی تھی بیت الاحزان میں تو ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، ہر مورخ کہتا ہاتھ میں عصا ہوتا تھا۔ عزیزان محترم میں مورخین اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں شہزادی کے ہاتھ میں عصا تھا، تو شہزادی کی عمر کتنی تھی؟ کیا 80 سال عمر تھی، 90 سال عمر تھی، 70 سال عمر تھی؟ اس لیے کہ عصا کا تصور تو کسی بڑھاپے سے کیا جاتا ہے۔ ہائے میری شہزادی پر اتنی مصیبت پڑی کہ 18 سال کی شہزادی اتنی کمزور ہو گئی کہ عصا کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عجب جملہ میری شہزادی کہتی ہیں، اے ابو الحسن جب بابا سے ملاقات ہوگی تو میں بابا سے پہلی شکایت یہ کروں گی۔ میں سمجھا کہ میری شہزادی کہیں گی اے بابا آپ کے بعد لوگوں نے میرے گھر کو جلایا ہے، میرے بچوں کے رخسار پر تماچے مارے ہیں، میرے شوہر کے گلے میں رسن باندھی ہے، محسن کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ میں سمجھا تھا میری شہزادی شاید ان شکایتوں میں سے کوئی شکایت سب سے پہلے اپنے بابا سے کریں گی، مگر عجیب بات ہے میری شہزادی کہتی ہیں جب بابا سے ملاقات ہوگی تو میں بابا سے سب سے پہلی شکایت یہ کروں گی، اے بابا آپ کے کلمہ گویوں نے مجھے آپ پر گریہ نہ کرنے دیا، آپ پر رونے نہ دیا، آپ پر آنسو نہ بہانے دیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بار باب ادا یہ میری شہزادی ہے جو نحیف ہوتی جا رہی ہیں، کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ عزیز و روایات کے اختلاف کے ساتھ بعض روایتوں میں ہے کہ میری شہزادی 95 دن کے بعد، وفات پیغمبر کے 55 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ 75 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 75 دن کے حوالے سے آج ہم جناب شہزادی کا غم منا رہے ہیں۔ اے عزیزو میری شہزادی جن کی عمر کل 18 سال تھی، مگر اس 18 سال میں آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کی ہے، دین کو بچایا بھی ہے، بچوں کی خدمت بھی کی ہے، شوہر کی خاطرداری بھی کی ہے، گھر کو سکون کا ذریعہ اور سبب بھی قرار دیا ہے۔ میری شہزادی جو روز بروز کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ارباب ادا ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب بچوں کو
تیار کر کے مسجد میں بھیجتی ہیں نماز کے لیے، اور ایک بار بچے جاتے ہیں نماز ظہر میں شرکت کرتے ہیں، ادھر اسما کو قریب بلاتی ہے اور کہتی ہیں اے اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے، اور جب یہ آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ تمہاری شہزادی اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ لیکن اسما سنو میری بات غور سے سنو، جب بچے مسجد سے واپس آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، پھر میری شہادت کی خبر سنانا۔ ایک بار جناب شہزادی وصیت کر کے حجرے میں تشریف لے جاتی ہیں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی اسما کے دل کو قرار تھا، مگر جیسے ہی یہ بند ہوئی آواز ایک بار اسما کی چیخ بلند ہو گئی، مگر وصیت شہزادی یاد آ گئی، اپنے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور نظر دروازے پر لگی ہوئی ہے، جیسے ہی بچے آئیں گے پہلے انہیں کھانا کھلاؤں گی۔ ایک بار بچے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اسما نے بچوں کا راستہ روکا، حجرے میں جانا چاہا، کہا نہیں بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر حجرے میں جانا۔ ایک بار بچوں نے حیرت سے کہا اے اسما ہم نے تو بغیر ماں کے کبھی کھانا نہ کھایا، ہم نے تو بغیر ماں کے کبھی کھانا نہ کھایا، ارے ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ بچوں نے اتنا کہا، ایک بار بندے صبر ٹوٹ گیا، اسما نے کہا اے بچوں ہائے تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی کہ تم ان کے ہاتھ سے اب کھانا کھاؤ۔ بچوں نے اپنے سر سے ننھے ننھے امامے پھینکے، دوڑے ہوئے مسجد کی طرف گئے، اپنے بابا سے لپٹ گئے، اے بابا میری ماں اس دنیا سے گزر گئی۔ آئے مولا کائنات پر کتنا بڑا شاق تھا جناب سیدہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا۔ بچوں کو تسلی و دلاسا دیا، گھر میں تشریف لائے، غسل و کفن کے مراحل طے ہونے لگے۔ میرا مولا ایک بار غسل دینے لگا، غسل دیتے دیتے مولا کی چیخ بلند ہوئی۔ ایک بار اصحاب نے کہا مولا خیر تو ہے، یا آپ جیسے صابر امام کی چیخ، میں مانتا ہوں کہ شہزادی کی فرقت بہت بڑا غم ہے آپ کے لیے، مگر آپ جیسا صابر امام ہائے جو پیغمبر کی فرقت کو برداشت کر سکتا ہے وہ اس غم کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اے مولا اس بلند آواز سے گریا کیوں فرمایا؟ ایک بار مولا کہتے ہیں سنو، جب میں غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ پہلو سیدہ پہ پڑا، میں نے دیکھا سیدہ کی ہڈیاں شکستہ ہو گئی ہیں۔ ہائے رسول کی بیٹی نے کبھی شکوا نہ کیا، اے ابو الحسن میری ہڈیاں شکستہ ہو گئی ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک بار غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد بچوں کو آواز دیا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک بار بچے چلے ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے، ماں کے پیروں کے قریب آگے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار کہتے اے مادر گرامی جب بھی ہم آپ کے پاس آتے تھے آپ بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، آج ہم آپ کے پیروں کے قریب کھڑے ہیں، کیا اپنے سینے سے نہ لگائیے گا؟ بندے کفن ٹوٹا، ہاتھ بلند ہوئے، میرے لال سینے سے لگانے کے لیے تیار۔ بار باب اعظم ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا، انبیاء میں شور گریہ بلند ہو گیا، آواز آئی علی بچوں کو سیدہ سے الگ کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ علی آگے بڑھے، بچوں کو سینے سے لگایا، ان بچوں میں حسین بھی تھے، بڑی شفقت سے ماں سے جدا کیا۔ دل چاہتا ہے کہو اے غریب نیروا آج آپ کو ماں سے جدا کر رہا ہے، آپ کا شفیق باپ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ مولا تب کیا ہوگا جب شام غریبہ کا سناٹا ہوگا، ایک 5 سال کی بچی ہوگی آپ کے جسم مطہر سے لپٹی ہوگی، ہائے وہ شمر کا تازیانہ ہوگا، بچی کا رخسار ہوگا اور بچی یہ کہے گی اے بابا دشمنوں کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ کچھ دیر تک اور ہم آپ سے لپٹ کر رہ سکیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ صَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔